بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی شب برات کی تقریر کے کچھ ویڈیو کلپس مجھے دکھائے گئے، جس میں انہوں نے اپنی رمضان ٹرانسمیشن کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور چند بھونڈی دلیلیں دی، جس میں ان کے مطابق رمضان رات میں ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انٹرٹینمنٹ کا وقت شروع ہوتا ہے، پرائم ٹائم کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس طرح کے پروگرام کیے جا سکتے ہیں۔ پھر دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن پر مخلوط پروگرام کا الزام لگانے والے اور اس کو بند کرنے کا مطالبہ کرنے والے پہلے حج کی عبادت کو بند کرائیں، کیونکہ وہاں بھی مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، وہاں الگ کوئی سیپریٹ نظام نہیں ہوتا۔ اب وہاں بیٹھے ڈاکٹر صاحب کے ایک درباری جو اپنے آپ کو اسلامی اسکالر کہتے ہیں، سو کالڈ اسلامی اسکالر، کہ وہ کسی زاویے سے کسی اینگل سے اسلامی اسکالر لگتے نہیں ہیں، تو وہ پہلے تو داد و تحسین کے ڈونگرے برسا رہے ہیں کہ واہ 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 سبحان اللہ، کیا خوب کہا، اور پھر اس کے بعد ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے لقمہ دیتے ہیں کہ جی طواف بھی مخلوط ہے اور وہاں کی کئی عبادات مخلوط ہیں، ان کو پہلے بند کرایا جائے۔ اب ان دونوں حضرات کی عقلوں پر، ان کی سوچوں پر، ان کے علم پر ماتم اور افسوس کرنے کا جی چاہتا ہے کہ اتنا کچھ پڑھ لکھنے کے باوجود بھی انہیں رمضان کی حقیقت و حیثیت کے بارے میں معلوم نہیں، حج کی حقیقت و حیثیت کے بارے میں معلوم نہیں۔ رمضان رات میں ختم نہیں ہوتا، بلکہ رمضان شروع ہی رات سے ہوتا ہے اور چاند نظر آنے سے عید کا چاند نظر آنے تک پورا مہینہ رمضان ہے، اس کی ایک ایک گھڑی رمضان ہے، ایک ایک لمحہ رمضان ہے، اور راتوں کو بھی وہی تقدس، وہی ادب، وہی مقام و مرتبہ حاصل ہے جو دن کو حاصل ہے۔ دن میں اللہ رب العالمین نے روزے کی عبادت رکھی کہ اس کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین کا قرب، اس کی خوشنودی حاصل کرے، اور یہی عبادت یعنی دوسری عبادت اللہ رب العالمین نماز تراویح کو رکھا کہ اس کے ذریعے مسلمان اللہ رب العالمین کا قرب، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ پھر رمضان میں اللہ رب العالمین نے دن میں جس طرح عبادتوں کا اجر، عبادتوں کا ثواب کئی گنا بڑھ کر رکھا ہے کہ ایک نیکی اگر رمضان میں کی جائے تو اس کا کئی گنا اللہ رب العالمین نے زیادہ اجر و ثواب رمضان کے دنوں میں جس طرح رکھا، اسی طرح رمضان کی راتوں میں اللہ رب العالمین نے وہی اجر اور وہی ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا۔ تو رمضان رات میں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ رمضان شروع ہونے سے لے کر پورا رمضان، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک گھڑی رمضان ہے، اور وہی حیثیت، وہی حقیقت، وہی مقام و مرتبہ رات کو حاصل ہے جو دن کو حاصل ہے۔ پھر اپنے اس بیہودہ پروگرام کو حج کے فریضے سے، حج کا جو ایک اہم عبادت ہے اس سے تشبیہ دی کہ وہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اس کو بند کرایا جائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ایسے بیہودہ پروگرام کو ایسی مقدس عبادت سے تشبیہ دی جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اس عبادت کی حقیقت و حیثیت کو کیا بیان فرمایا۔ وہاں معذرت کے ساتھ آپ کے پروگرام کی طرح سج دج کر، میک اپ کر کے اور خود نمائی کے شوق سے زیبائش و آرائش کر کے وہاں کی رونقیں بڑھانے کے لیے کوئی نہیں آتے۔ وہاں کی خواتین اس نقطہ نظر سے، اس نیت سے نہیں آتی کہ وہاں جا کر اپنے حسن کی داد و تحسین حاصل کریں اور وہاں کی رونقیں بڑھائیں، اور خود نمائی کی شوق میں نہیں آتی، بلکہ وہاں لاکھوں روپے خرچ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورتیں جاتے ہیں، اور ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ رب العالمین کے خوف میں، اللہ کی خشیت میں مبتلا رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی لگن میں رہتے ہیں۔ اور وہاں کے بارے میں تو قرآن مقدس میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہاں تمہارا معاملہ کیا ہو کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ وہاں نہ تو رفث ہے، نہ فسوق ہے، فسق و فجور یعنی گناہ ہے، اور نہ وہاں لڑائی جھگڑا ہے۔ اب رفث کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، تفاسیر کا مطالعہ کریں کہ رفث سے مراد مباشرت بھی ہے اور رفث سے مراد تذکرہ مباشرت بھی ہے، یعنی اپنی ازواج کے سامنے مباشرت کا تذکرہ کرنا بھی منع فرما دیا گیا کہ اس سے جو عبادت کی یکسوئی ہے، حج کی جو یکسوئی ہے، اس کا خشوع خضوع ہے، وہ اس سے متاثر ہوگا۔ تو اس لیے اس عبادت کو اتنا اللہ رب العالمین نے ان فواحشات سے، ان منکرات سے اور ایسی چیزوں سے اللہ رب العالمین نے پاک رکھا، چہ جائے کہ اس کو ایسی بیہودہ جو ایک پروگرام ہے، ایسی نشریات ہیں، اس سے اس کو کمپیئر کیا جائے، اس سے موازنہ کیا جائے۔ تو قرآن و سنت کا مطالعہ کریں،
اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور قرآن و سنت کے مطابق اگر پروگرام کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اس کو قرآن و سنت سے کمپیئر نہ کیا جائے، اس کا موازنہ نہ کیا جائے۔ اور پھر میں یہاں ان افراد سے بھی یہ بصد ادب و احترام یہ گزارش کروں گا کہ جو اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں یا رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا ناطخواں کہلاتے ہیں، اگر آپ کی یہ حیثیت ہے، اگر آپ کی پاور ہے کہ آپ اصلاح کر سکتے ہیں، آپ اس بگاڑ کو سدھار سکتے ہیں، تو ضرور جائیں، اس فریضے کو انجام دیں۔ لیکن سب جانتے ہیں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو جو ٹاپک دیا جائے، جو فارمیٹ سمجھا دیا جائے، آپ کا دائرہ کار آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، معاملات میں دخل اندازی آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو خدا را اس بیہودہ نشریات کا حصہ بن کر اور ایسے پروگراموں میں جا کر معاشرے میں جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اپنی جو حیثیت ہے، اپنا جو وقار ہے، اس کو مجروح نہ کریں۔ اور پھر عوام الناس سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ ایسی مقدس راتوں میں، شب برات ہے، شب قدر ہے، شب معراج ہے، یہ رمضان کی مقدس ساعتیں ہیں، اس میں آپ ایسے دکانداروں کے پاس جا کر، ایسے ٹھگوں کے پاس جا کر آپ کیا اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خدا را ایسے ٹھگوں سے، ایسے دکانداروں سے اپنا ایمان بچائیں، اپنا عقیدہ بچائیں، مساجد سے اپنا تعلق جوڑیں، قرآن و سنت سے اپنا تعلق جوڑیں، اپنے طور پر یا مسلمانوں کے دیگر اجتماعات میں شامل ہو کر اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں اس جو دعائے ضرر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، خدا را اس کا حصہ نہ بنے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر قدم مبارک رکھتے ہوئے فرمایا کہ آمین۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ خلاف معمول آپ نے آمین فرمائی؟ تو فرمایا کہ جبریل آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس سے فائدہ حاصل کر کے اپنے لیے بخشش حاصل نہ کر سکا، اپنے لیے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے فرمایا کہ آمین۔ دعا فرمانے والے جبریل آمین ہیں، اور دعا پر مہر لگانے والے، آمین کے ذریعے مہر لگانے والے رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ہیں۔ ایسی دعا یاد رکھیں ہرگز رد نہیں ہوگی۔ تو خدا را اس دعا کا حصہ نہ بنے، اس دعائے ضرر کا حصہ نہ بنے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مقدس ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔